मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कारोबार के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, काम के लिए और अपने मकान के लिए भी। अपना मकान बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा अपना ज़ाती मकान नहीं है, तुम मुझसे वजीफ़े मांग रहे हो। किराए पे रहो, मज़े उड़ाओ, और क्या। अपना मकान तो बेवकूफ़ लोग बनाते हैं बहुत पैसा दे दिया अल्लाह ने इजाफ़ी, तो फिर बना लो, इधर उधर ज़ाया हो जाएगा, चलो अपना मकान बना लो। वरना मकान पे बेवकूफ़ लोगों का काम है यार। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मकान की, क्योंकि मेरे तो बच्चे भी माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, और घर भी, तो मुझे ज़रूरत नहीं। मुसाफिर खाना है यार। आप कह सकते हो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, आप मर गए तो ये तो किराया कौन, तुम्हारा बाप देगा। ये कराची में तो हर बात में बाप को ले आते हैं बीच में। तो भाई अल्लाह ने इजाफी पैसा दिया तो कोई प्रॉपर्टी बना के छोड़ जाओ, वो बेच के कर लेंगे कुछ। कि मगर किराए पे रहने का जो मज़ा है वो अपने मकान में मज़ा नहीं है। किराए में रहने का मज़ा है कि वाट लगाओ उसके मकान की, हकीकत है। अपने मकान का नलका भी टूटता है ना, गम होता है। मालिक मकान ने करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया, तुम थोड़ा सा किराया दे के उसमें इंजॉय करो, ठीक है ना। कई साल किराया देते रहोगे, उसके करोड़ों रुपए पूरे नहीं होंगे, और तुम्हारी एज पूरी हो जाएगी और तुम कब्र में चले जाओगे। फिर तुम बोलोगे खाम खामे मैंने करोड़ों रुपए लगा के अपना ज़ाती मकान में खर्च किया, मुझे क्या पता था इतने थोड़े से दिन रहना है। तो हम तो जब भी घर में जाते हैं हम यही सोचते हैं, पता नहीं कल सुबह उठें कि ना उठें। क्या ख्याल है भाई, ज़िंदा रहें कि ना रहें। अबे इन दीवारों से क्या दिल लगाना है यार, क्या दिल लगाना है ईंटों से। मेरी ईंट है, मेरी टाइल है, भाड़ में जाए तेरी ईंट। ज़िंदगी है कितनी थोड़ी, बहुत ज़्यादा जी लिए 80 साल निकाल लेंगे। बोल तो पराठे जिस स्पीड से हम खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं 80 साल तक रहूँगा, सही है ना। हम कहते हैं पराठे खा के मर जाना, ये बगैर पराठों के 80 साल तक जिंदा रहने से बेहतर है। अल्लाह बचाए। वैसे जब मरने लगता है फिर आदमी ये नहीं सोचता, फिर कहता है यार खैर। वो है ना, एक आदमी कहता था अल्लाह ज़िंदगी से मौत ही बेहतर है। बार बार कहता था तो कोई दरख्त पे चढ़ के किसी ने रस्सी फेंक दी, और ये इसने रस्सी देखी, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ज़िंदगी से मौत ही बेहतर है। तो जब फंदा देखा ना, इसने कहा ये क्या है। ऊपर से आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे मैं अल्लाह हूँ, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, तो ये फंदा गले में डाल, मैं खींच लूँगा ऊपर तुझे। तो कहते हैं अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल ज़िंदगी का कोई भरोसा, बहुत जी ली 80 साल जी लेंगे तो 80 में कितना टाइम रह गया, ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है, और वो भी बहुत ही मुश्किल है। अगले साल का भरोसा नहीं है यार। तो क्या मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी से बीवी होनी चाहिए आदमी की। उसमें आदमी गैरत का तकाजा ये है कि उसमें ये बातें ना करें। बाकी मकान मालिक का हो, रहेगा कौन, हम रहेंगे। ये तो फ़ायदा है ना। पैसा उस कमबख्त ने लगाया, बेवकूफ़ ने, रह कौन रहा है, मज़े आप उड़ा रहे हो, सही है ना। और किराएदार देखो, मालिक मकान के घर की जो वाट लगाते हैं, उसका अपना मज़ा है, लगानी नहीं चाहिए लेकिन वो सारी रिपेयरिंग वो कर रहा होता है आखिर में। और फिर लोग कहते हैं वो निकाल देगा तो कहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं, अगली गली में चले जाओ। वो भी मुसाफिर खाना, ये वाली गली, वो वाली भी, वहाँ से भी लाश उठेगी एक दिन, जनाजा वहाँ से भी। बल्कि किराए के घर में और आसानी है कि जहाँ चाहो रहो। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं लाहौर में जाके रहूँ, कि मैं फैसलाबाद में जाके रहूँ, तो मैं इस्लामाबाद में जाके रहूँ। मेरे पास ऑप्शन है। जिनका ज़ाती घर है उनको तो बेचने में इतना टाइम लगेगा। हमने इधर नोटिस दिया भाई हम जा रहे हैं, और पतली गली से निकल लो। तो मुसाफिर खाना है, चलते फिरते ही मर जाओगे भाई। तो कहीं भी हमारा स्टे नहीं है। ये रहने की जगह बेवकूफ़ों के रहने की जगह है। जो दुनिया का परले दर्जे का इंटरनेशनल बेवकूफ़ है, गधा है, वो इस दुनिया को समझता है कि रहने की जगह, जिसमें थोड़ी सी सेंस है ना, पी के नहीं आया है, उसको पता है ये रहने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये बेवकूफ़ और गधे हैं जो इन ईंटों से दिल लगाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ बहुत पैसा है तो बना लो। ऐसा ना हो जिनका बना हुआ घर है वो फिर कहें कि हमें बेवकूफ़ कह दिया मुफ्ती साहब ने। उनके बारे में मैं तावील करता हूँ कि इनके पास इतना पैसा था कि इन्होंने खा भी लिया, पी भी लिया, शादियाँ भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने कहा चलो घर बना लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के काम आ जाएगा प्रॉपर्टी। हदीस में ये तरगीब है कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया, नहीं दिया तो टेंशन ना लो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह ने आपको खिलाया, बच्चों को भी खिलाएगा। लेकिन सही हदीस है, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो फिर हदीस में तरगीब है बच्चों के लिए छोड़ के जाओ, बच्चों को लावारिस मत करो। तो कुछ इतना थोड़ा बहुत बचा लें बच्चों के लिए। उसका तरीका है प्लॉट लेके डाल दें, समझते हो, प्लॉट लेके डाल दें, उसकी कीमत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। जब आप मरेंगे तो वो बहुत ऊपर जा चुका होगा, बच्चों के काम आ जाएगा। तो वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि
بچے رول رہے ہوتے ہیں, پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس, تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا, سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی, یہ سوال پوچھا کیا تھا, ہم نکل کدھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ, مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا, ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, پہلے تو فجر کی نماز پڑھو, پھر جاگنگ کرو, پھر پٹھان روٹی کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دنہ ہو جائے گا, کاکڑ دنہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا, شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے, قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دنہ ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دنہ. آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی دوں. تو وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے پھر وہ. تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تیل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دنہ 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع. پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے؟ کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو,
پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تمہارا باپ بھی کاروبار, پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے. 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو. وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا اکڑ کے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئیں, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا. اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا رہا ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے ہو. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہوگا. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے, غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں کہ ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا, اور لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی.